ابو جہل مشرکین مکہ کا وہ بدبخت سردار تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کا فرعون ارشاد فرمایا۔ ابو جہل کو مکہ کے لوگ ابو الحکم کہہ کر پکارتے تھے، جس کے معنی حاکموں کا سردار کے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا، یعنی جاہلوں کا سردار۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آتا تھا اور دیوار سے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتا تھا۔ ایک رات جب ابو جہل رات کو تلاوت سننے آیا تو اسی رات ابو سفیان بن صخر اور اخنس بن شریق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آئے۔ ان تینوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ صبح تک یہ تینوں لوگ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ان تینوں کی ملاقات ایک سنگم میں ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے آنے کی وجہ پوچھی تو تینوں نے ایک ہی وجہ بیان کی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور معاہدہ کیا کہ اب کے بعد ہم پھر کبھی قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ اگر ہمیں مکہ کے جوانوں نے دیکھ لیا تو وہ بھی قرآن سننے لگیں گے اور اس طرح ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے۔ اس طرح یہ تینوں لوگ پھر چھپ کر قرآن سننے آ گئے، مگر جب صبح کو واپس لوٹ رہے تھے تو ان کی ملاقات اسی سنگم میں ہو گئی اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب کبھی بھی قرآن نہیں سنیں گے۔ لیکن جب رات ہوئی تو پھر تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور چھپ کر قرآن سننے لگے، اور صبح کے وقت واپسی پر اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، اللہ کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ اخنس کہنے لگا، اللہ کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کے کام کیے تو ہم نے بھی کیے، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس اللہ کا پیغمبر ہے اور اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ ابو جہل کی یہ بات سن کر اخنس چلا گیا۔ اگر آج بھی کوئی شخص سچائی جانتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ وہ کس کی صف میں کھڑا ہے۔ صرف دنیاوی مال و متاع اور منصب کو دیکھ کر آخرت سے منہ پھیر لینا انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔